ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک گاؤں میں ایک لڑکا علی رہا کرتا تھا۔ علی کوئی کام نہ کرتا، اس کے والدین اسے سمجھاتے رہتے کہ جو کام محنت سے کیا جاتا ہے اس میں برکت ہے، لیکن اس کی سمجھ میں کچھ نہ آتا اور ایک ہی ضد رہتی کہ وہ باہر کسی شہر میں جا کر کام کرے گا۔ ایک دن علی کسی باہر شہر کی طرف روانہ ہو گیا اور اس نے اپنے والدین کی کچھ نہ سنی اور وہاں جا کر وہ ایک کپڑے کی دکان میں کام کرنے لگا۔ وہاں پر وہ انسان روزانہ علی سے ڈھیروں کام کرواتا اور بدلے میں تھوڑے سے پیسے دے دیتا۔ علی دن بھر کام کرتا، لیکن ایک دن علی نے ایک شخص کو دیکھا جو شکل و صورت سے امیر دکھائی دیتا تھا۔ اس نے کہا کہ میں تمہیں اس سے زیادہ امیر بنا سکتا ہوں اگر تم میرے ساتھ کام کرو۔ علی نے سوچا یہ اچھا موقع ہے۔ علی نے اس موقع سے فائدہ اٹھانا چاہا اور علی اس شخص کے ساتھ کام کرنے لگا۔ علی دن بھر پیسے وصول کرتا، لوگوں کے ساتھ فراڈ کرتا اور خوش خوش رہنے لگا۔ علی نے سوچا کہ یہ بہت اچھا کام ہے، اس میں نہ تو زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے اور جبکہ پیسہ بھی دگنا آتا ہے۔ علی اور وہ شخص اسی طرح لوگوں کو پاگل بناتے رہے اور ان سے پیسے وصول کرتے رہے۔ روزانہ کئی لوگ آتے اور علی کو اتنا پیسہ دے کر چلے جاتے، لیکن انہیں معلوم نہیں تھا کہ یہ فراڈ ہے۔ جب انہیں معلوم ہوا کہ یہ ایک فراڈ کام ہے اور علی ہمارے ساتھ دھوکہ کر رہا ہے، انہوں نے علی کی شکایت تھانے میں درج کروا دی اور کچھ روز بعد علی کو پولیس گرفتار کرنے کے لیے علی کے گھر آ گئی۔ علی کو گرفتار کر لیا گیا۔ علی وہاں پر دن بھر روتا اور اپنے والدین کی باتیں یاد کرتا کہ کاش وہ ان کی بات مان لیتا اور اپنے ہی شہر میں دل لگا کر کام کرتا۔ علی کو اب وہ ساری باتیں یاد آنے لگیں۔ جب کچھ دنوں بعد علی رہا ہو گیا، علی کو رہا کیا گیا تو علی اپنے والدین کے پاس پہنچا۔ علی نے سب سے پہلے اپنے والدین سے معافی مانگی اور کہا کہ آپ لوگ صحیح کہتے تھے، میں اگر آپ کی بات مان لیتا تو آج مجھے جیل نہ جانا پڑتا۔ علی کو اپنے والدین کی بات سمجھ میں آ گئی اور اس نے سوچا کہ آج سے وہ محنت اور دل لگی سے کام کرے گا۔ علی کے ماں باپ یہ دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ علی نے اپنے ہی گاؤں میں فصل بونا شروع کر دی۔ علی دن بھر کام کرتا، پھل بوتا، ان کو پانی دیتا اور کاٹتا۔ روزانہ یہی معمول رہا۔ پہلے ہی سال علی کو کام میں بہت برکت ہوئی اور علی نے بہت سے پیسے کمائے۔ اب کہانی میں یہ موڑ آتا ہے کہ علی ان کو بیچنے کیسے جاتا۔ چونکہ علی کے پاس کوئی موٹر بائیک یا کوئی گاڑی نہ تھی تو علی کے دوست نے علی کی مدد کی۔ وہ علی کے ساتھ روزانہ صبح جاتے اور پھل اور سبزیاں شہر میں بیچ کر آتا۔ علی کا دوست ایک اچھا لڑکا تھا، اس لیے وہ علی کی بہت مدد کرتا۔ علی اور وہ روزانہ اچھے داموں میں اپنے پھل بیچ کر آنے لگے۔ کچھ سال یوں ہی رہا۔ علی کی فصل اچھے دام بکتی رہی۔ علی چونکہ محنت سے کام کرتا تھا، اس لیے علی کو کام میں بہت زیادہ برکت ہونے لگی۔ کچھ ہی دنوں بعد علی بہت امیر بن گیا۔ علی نے اپنی گاڑی خرید لی اور ایک خوبصورت گھر بنایا۔ اس کہانی سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ محنت میں برکت ہے اور ہمیں اپنے والدین کی بات غور سے سننی اور ماننی چاہیے۔ جو بچے اپنے والدین کا کہا نہیں مانتے ان کے ساتھ بہت برا ہوتا ہے۔ محنت میں برکت ہے۔